ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لنگا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ اشعار غزل تیرے ٹھکانے لگ جائیں، ذہن میں نعت کے اشعار جو آنے لگ جائیں، سارے اشعار غزل تیرے ٹھکانے لگ جائیں۔ ہے کرم ان کا جو کہہ لیتا ہوں نعت اے نور، میں جو سوچوں تو مجھے کتنے زمانے لگ جائیں۔ ہے کرم ان کا جو کہہ لیتا ہوں نعت اے نور، میں جو سوچوں تو مجھے کتنے زمانے لگ جائیں۔ بڑے اچھے انداز میں شاہکار ترنم قاری غلام نور مجسم صاحب نعت و منقبت کے اشعار پیش کر رہے تھے۔ حضرت کی تقریر کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر آپ ان سے ملاقات کرنا چاہیں گے تو کریں گے۔ حضرات اب آئیے اب ہم ملاقات کرتے ہیں علم و ادب کے اس تاجور سے، علم و ادب کے اس عظیم الشان انسائیکلوپیڈیا سے، دنیا جسے محافظان مسلک اعلیٰ حضرت کا کمانڈر ان چیف کہتی ہے۔ حضرات جن کی ایک ایک بات دل کی تختی پر نوٹ کرنے کے قابل ہوا کرتی ہے، ایک ایک جملے قرآن و حدیث کے حوالے سے ہوا کرتے ہیں۔ مجھ جیسا کم علم طالب علم حضرت کی کما حق ہو تعریف تو نہیں کر سکتا، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ نظام قدرت کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ پروردگار عالم ہر دور میں ایسی شخصیتیں جلوہ گر فرماتا ہے جو قوم و ملت کی آبرو بن جایا کرتی ہیں۔ انہی شخصیتوں میں سے ایک شخصیت خطیب ایشیا و یورپ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، عالمی شہرت یافتہ خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ احسان اقبال صاحب قبلہ قادری، جو سری لنکا کی سرزمین سے پہلی بار لکھنؤ میں آئے ہوئے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کوئی ہاتھ نیچا نہ رہے، نعروں سے حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین، مسلک اعلیٰ حضرت، انجمن رضائے مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ قال النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، المرء مع من حب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وعلى ذويه وآله أبد الدهور وكرم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد۔ معزز سادات اعظام، علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اور ساتھ ہی ساتھ پردے میں رہ کر سننے والی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کا موقع عطا فرمایا، اور وہ بھی اس عظیم رات میں جس رات کو سیدنا خواجہ خواجگاں، ہند کے بادشاہ
خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تعلق سے ابھی تعارف میں بہت ہی کچھ بتایا گیا، ویسے بھی لکھنؤ اردو کے لیے بہت ہی مشہور ہے اور ان کی باتیں انداز مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بات کرنے کا جو طریقہ لکھنؤ والوں کا ہے بہت میٹھا لگتا ہے، اور اسی میٹھے انداز میں تعارف میں بھی بہت زیادہ مبالغہ کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں، ہاں البتہ اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کے غلاموں میں قبول فرمایا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اسی غلامی میں موت بھی نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، جیسے میں نے کہا کہ اردو کے معاملے میں آپ لوگ بہت ہی آگے ہو ماشاءاللہ، اور میں اہل زبان نہیں، قوم میمن سے میرا تعلق ہے اور رہتا بھی سری لنکا میں ہوں، اردو بولنے کی زیادہ عادت نہیں، اس لیے میری بول چال میں اگر کوئی خامی نظر آئے گرامیٹیکلی تو آپ برائے کرم اس کو درگزر کر لینا، اور علماء کرام سے خصوصی گزارش ہے میری گفتگو میں کوئی خامی نظر آئے تو ضرور اصلاح میری کر دے۔ محترم حضرات، آئیے گفتگو کے آغاز سے پہلے منقبت کے چند اشعار سیدنا سرکار غوثیت مآب میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور میری ایک عادت بھی ہے، میں جہاں کہیں ایسی جگہوں پہ جاتا ہوں جہاں اطراف میں غیر سنی ہوتے ہوں، جیسے دیوبندی، غیر مقلد، وہابی، جس جگہ پہ یہ ہوتے ہیں، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سرکار غوث اعظم کا وسیلہ پیش کر کے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی غوث اعظم کے صدقے میں ہم سب کو ہمت اور قوت عطا فرمائے۔ تو اسی کے تحت منقبت کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہیں لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہیں لاج یا غوث اعظم، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ نعرہ رسالت، کلام برادر اعلیٰ حضرت، کلام استاد زمن، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ ایک اور اسی وزن پہ شعر ہے حضور سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کو بھی میں یہاں ملا لیتا ہوں برکت کے لیے۔ پریشان کر دے پریشانیوں کو، پریشان کر دے پریشانیوں کو، پریشان دل ہے میرا غوث اعظم، پریشان دل ہے میرا غوث اعظم۔ کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت ہی مشہور فرمانا کہ نجات والے راستے پر وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر۔ اس کے علاوہ 73 میں 72 لوگوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک کے، وہ کون؟ جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہے۔ اب اس سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ حضور کی سنت پہ عمل کرنا اور صحابہ کی سنت پہ عمل کرنا، حالانکہ اس کا معنی صرف اتنا ہی نہیں، طریقے پہ عمل کرنا اس سے پہلے جو ایمان اور جو عقیدہ صحابہ کا تھا اس عقیدے پر رہنا یہ ضروری ہے۔ The صحابہ the beliefs what they possess، جو ان کا عقیدہ تھا اس عقیدے پہ رہنا، اس عقیدے پہ رہتے ہوئے ان کے طریقے پر عمل کرنا، یہ ہے جنتیوں کا طریقہ۔ لیکن آج کے دور میں آپ جانتے ہیں ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے ہم ہی قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں۔ غیر مقلد بھی یہی دعویٰ کرتا ہے، اہل حدیث یہی دعویٰ کرتا ہے، دیوبندی یہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں، قادیانی بھی یہی کہتے ہیں، شیعہ بھی یہی کہتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہے۔ لیکن ہر کوئی حق پر اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 جہنمی ہیں، ایک ہی جنتی ہے، تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ایک ہی جماعت ہے جو صحیح راہ پر ہے اور جو جنتی جماعت ہے۔ اب کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم اس گروپ کو، اس فرقے کی طرف مائل ہو اور تحقیق کرے کہ وہ کون سا فرقہ ہے؟
جس کے بارے میں نجات کا فرمایا گیا حدیث پاک میں۔ محترم حضرات، میں نے یہ سنا کہ یہاں دیوبندی حضرات زیادہ رہتے ہیں، تو میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ ادھر ادھر سے چپکے سے سنتے ہوں، اس لیے کہ یہ میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا، میرا بیان چپکے سے وہ لوگ سنتے ہیں، غیر مقلد بھی چپکے سے سنتے ہیں، تو میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں ادھر ادھر چپکے سے سننے کی ضرورت نہیں، آپ آئیے میدان میں، یہاں بیٹھیے، ہم انشاءاللہ آپ کی کتابوں سے دکھائیں گے کہ آپ کے اکابرین نے کیسی کیسی بڑی غلطی کر دی ہے، عقائد میں کس طرح وہ صحابہ کرام کے طریقے سے دور رہے، وہ انشاءاللہ آج کے اس سیشن میں ہم انہی کی کتابوں سے پیش کریں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے، یہ مت سوچنا کہ حافظ احسان آج ہمارا آپریشن کرنے آیا ہے، بلکہ یہ سوچ کے بیٹھیے، ذہن کو خالی رکھ کے، کہ ہم بھی تلاش کریں کہ واقعی میں حق جماعت کون سی جماعت ہے۔ اس ارادے سے آپ آئے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہدایت مل جائے گی۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کے عقائد کے تعلق سے ہم کچھ مثالیں انہی کی کتابوں سے پیش کرتے ہیں۔ میں نے ہیڈنگ یہ رکھی، ڈڈ صحابہ possess any such belief، جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کسی صحابی کا اس طرح کے عقیدے تھے، کس طرح کے عقیدے، وہی میں بتانے جا رہا ہوں۔ موضوع کیا ہے، کیا کسی بھی صحابی کا ایسا کوئی عقیدہ تھا جو انہوں نے ان کی کتابوں میں لکھا؟ کیا آپ کو یہاں سکرین میں نظر آتا ہے؟ ٹھیک، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا اور لکھ کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ چھاپا بھی اور اب تک چھاپتے آ رہے ہیں۔ کیا لکھا؟ معاذ اللہ، اللہ تعالی جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ دلیل انہی کی کتاب براہین قاطعہ، مصنف خلیل احمد امبیٹوی۔ کیوں لکھا؟ رشید احمد گنگوہی، جن کو دیوبندی اپنے وقت کا قطب مانتے ہیں، اپنے وقت کا غوث مانتے ہیں، اور جن کو شیخ الاسلام مانتے ہیں، اور ان کے امام، ان کے اس اکابر رشید احمد گنگوہی کو امام ربانی کا ٹائٹل بھی دیا گیا، تو ان کی ایک کتاب ہے فتاوی رشیدیہ۔ فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ وعدہ خلافی کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو اس پر جب علماء اہل سنت نے گرفت کی تو خلیل احمد امبیٹوی نے اس کتاب میں جو لکھا ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے براہین قاطعہ میں اس کا سپورٹ کیا کہ جو ہمارے بزرگ رشید احمد گنگوہی نے کہا وہ بالکل صحیح کہا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا کہ یہ صرف رشید احمد گنگوہی کا عقیدہ نہیں بلکہ اکابرین کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور یہ بات اس لیے جھوٹی ہے کہ انہوں نے یہ لکھا اس کتاب میں صفحہ نمبر 6 کہ امکان کذب کا مسئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں نکالا۔ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ قدماء میں اختلاف ہوا ہے، یعنی اکابرین میں، پہلے زمانے کے بزرگوں میں اس پر بحث چل رہی تھی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں، اور کچھ بزرگوں نے کہا بھی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ لکھا ہے۔ لیکن ہم ان سے بہت پلائٹلی پوچھتے ہیں کہ تم کسی ایک بزرگ کا نام تو لکھ دو کہ کنہوں نے یہ کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ خالی یہ لکھ دینا کہ بزرگوں میں اختلاف تھا، یہ کوئی کام والی بات نہیں۔ مثال کے طور پہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک کتاب لکھی شمول الاسلام لأصول الرسول الکرام، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کو ایسا ثابت فرمایا کہ صرف وہ مومن نہیں تھے بلکہ ان کے تمام آبا و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک اور تمام امہات سیدہ حوا تک سب کے سب صرف پکے مومن نہیں بلکہ اپنے اپنے زمانے کے سب سے بڑے متقی بھی تھے، ہر دور میں سب سے بڑے بزرگ تھے۔ یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور بزرگوں کے کتابوں سے ثابت کیا تو خالی اتنا نہیں لکھا کہ بزرگوں کا یہ عقیدہ تھا، بلکہ آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک دلیل اعلیٰ حضرت نے دی اور بعد میں لکھا یہ دلیل امام خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا، ایک اور دلیل لکھی، فرمایا اس دلیل کو شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا۔ اس طرح اعلیٰ حضرت نے بزرگوں کے نام گنائے کنہوں نے کس کس انداز سے لکھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اتنا ہی کہہ دیا کہ بزرگوں کے درمیان اختلاف تھا، لیکن کسی بھی بزرگ کا نام نہیں دیا۔ اب ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، بزرگوں نے جو کچھ بھی لکھا ہوگا یا کہا ہوگا وہ اپنی طرف سے کہیں گے تو ہم نہیں مانیں گے، اور کوئی بھی سچا بزرگ اپنی طرف سے نہیں کہے گا، جو کچھ بھی کہیں گے تابعین کے ذریعے کہیں گے اور تابعین صحابہ کرام کے ذریعے کہیں گے، تو بزرگوں کا کہنا صحابہ کرام کے تھرو آنا ہوگا۔ اب تم نے یہ لکھا کہ بزرگوں میں اختلاف تھا تو ایک صحابی کا نام بتا دو، ایک صحابی کا نام، کم و بیش 1,24,000 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا نام بتا دے جنہوں نے اپنی تصنیف میں یا اپنی تقریر میں یا اپنی روایات میں یا اپنی تاریخ میں یہ کہا ہو کہ ہمارا رب جھوٹ بول سکتا ہے۔ ایک صحابی کا نام دکھا دو، قیامت آ جائے گی ہرگز کسی صحابی کا نام نہیں دکھا سکتے۔ اور یہ بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی بھی کر سکتا ہے، اس میں بھی قدماء میں اختلاف، بزرگوں کے درمیان اس پر بحث ہو رہی تھی، کسی بزرگ کا نام نہیں لکھا۔ اگر تمہارے بزرگوں نے لکھا بھی ہوگا تو وہ ہوں گے تمہارے جیسے، جو سچے بزرگان دین ہیں ان کی طرف سے ایک بھی مسئلہ ایسا آ ہی نہیں سکتا۔ اب فتاوی رشیدیہ، مصنف رشید احمد گنگوہی، انہوں نے اپنی اس کتاب میں یہ لکھا، چنانچہ اہل عقل پر مخفی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں، اس پر جو بحث کرتے ہیں کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ جاہلوں کا طریقہ بتایا، اور جو اللہ کو جھوٹ بولنے پر قادر سمجھتا ہے ان کو یہ لکھا کہ جمیع محققین اہل اسلام اور صوفیاء کرام علماء اعظام کا اس مسئلے میں یہ ہے کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالی ہے، یعنی جتنے بھی بزرگان دین ہیں، جتنے بھی اکابر علماء ہیں، جتنے بھی صوفیان اعظام ہیں، ان سب کا یہی عقیدہ تھا۔ انہوں نے لکھا، کس نے؟ ان کے زمانے کا، جن کو یہ مجدد تو نہیں بلکہ جن کو یہ قطب عالم مانتے ہیں، جن کو یہ غوث کا وقت کا غوث مانتے ہیں، رشید احمد گنگوہی نے یہ لکھا کہ محققین کا بھی یہی عقیدہ تھا، صوفیان اعظام کا بھی یہ عقیدہ تھا، علماء کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ ارے کسی ایک محقق کا نام تو لکھ دیتے، کسی ایک بزرگ کا نام تو لکھ دیتے۔ کتنی جھوٹی بات کہی یہاں پہ، اور یہ بھی کہا کہ اگر کوئی نہیں مانتا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ جاہل ہے۔ محترم حضرات، جو شخص اپنی کتابوں میں رب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ رب بھی جھوٹ بول سکتا ہے اور رب پروردگار یہ وعدہ خلافی بھی کر سکتا ہے، وہ جماعت حق پر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ جماعت کیسے حق پر ہو سکتی ہے جو اپنے رب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ ایک مثال سے میں سمجھاؤں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔
اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں آپ ان دیوبندیوں سے سوال کیجئے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسے قدیم ہے ویسے ہی صفات بھی قدیم، یعنی کوئی بھی صفت اللہ کی کسی نے اللہ کو نہیں دیا. صفات بھی قدیم، ذات بھی قدیم. رحمان اللہ کی صفت ہے، رحیم اللہ کی صفت ہے. کسی نے اللہ کو یہ صفتیں دی نہیں، بلکہ اللہ ہمیشہ سے رحمان ہے، ہمیشہ سے رحیم ہے، ہمیشہ سے کریم ہے. اور اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ تو سچا ہونا یہ بھی اللہ کی قدیم صفت ہے. اب ان کا یہ کہنا اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، تو اللہ کی صفت میں جھوٹا ہونا ہوا. اور جھوٹ کا ہونا چونکہ اللہ کو کسی نے صفات دی نہیں، وہ بھی قدیم ہے، تو تم اللہ کو قدیم یعنی ازل سے جھوٹا مانتے ہو. اللہ کو ازل سے سچا بھی مانتے ہو، اللہ کو ازل سے جھوٹا بھی مانتے ہو. تو جس رب کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہو کہ ہمارا رب ازل سے جھوٹا ہے، تو قرآن کو سچا تم مانتے ہی کیسے ہو؟ اللہ کے کلام کو سچا مان ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ تمہارے کہنے کے مطابق اللہ جب جھوٹ بول سکتا ہے تو معاذ اللہ اللہ ہمیشہ سے جھوٹا ہوا. جیسے ہمیشہ سے سچا ہے ویسے اس کی صفت میں ہمیشہ سے جھوٹا ہونا ہوا. تو جس رب کو تم صفت میں جھوٹا مانتے ہو، اس رب کے کلام کو کس منہ سے تم سچا کہتے ہو؟ اب بھی وقت ہے محترم، سچے دل سے توبہ کر کے اہل سنت والجماعت میں آ جاؤ، جن کا یہ عقیدہ ہے. صحابہ کرام کی تعلیمات کے روشنی میں یہ عقیدہ ہے کہ پروردگار ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. میں آپ کے سامنے کسی شخص کی تعریف کروں، بہت اچھا آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، لیکن کبھی کبھی یہ جھوٹ بھی بول لیتا ہے، تو کیا یہ اس کی تعریف ہوئی؟ اس کی صفات کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کبھی کبھی جھوٹ بھی بول لیتا ہے، یہ اس کی تعریف نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، اور اس کو یہ کہنا کہ اچھائیاں تو ہیں، ایک یہ برائی بھی ہے جو کہ عیب ہے. اللہ کی شان یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تحت قدرت کوئی عیب والی چیز آنے کے لیے اس کا کیا کہتے ہیں وہ اہل ہی نہیں. کوئی بھی محال ہے عیب دار چیز کا تحت قدرت میں ہونا، یہ محال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفات یہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ سب کے سب شاندار ہے. کوئی بھی عیب والی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحت قدرت نہیں ہے. اب ان دیوبندیوں کا فالو کرنا کس کا ہے؟ کہاں سے دیوبندیزم شروع ہوئی؟ اسماعیل دہلوی کے ذریعے. اور اسماعیل دہلوی کون ہے؟ جس نے ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب تقویت الایمان کا اردو میں ترجمہ کیا یا فارسی میں ترجمہ کیا، اور اس کتاب کے ذریعے وہابی عقائد کو پھیلایا. اور وہابیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ معاذ اللہ، الرحمن علی العرش استوى. قرآن کریم کی اس آیت کو یوں پیش کرتے ہیں جیسا کہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ اللہ تعالی عرش پر اس طرح بیٹھا ہوا ہے، جب اللہ عرش پر بیٹھتا ہے تو عرش کے ہلنے کی آواز آتی ہے. اللہ کے بارے میں ابن تیمیہ نے یہ لکھا، عرش پر بیٹھا ہے اور جب بیٹھتا ہے تو عرش کے ہلنے کی آواز آ رہی ہے. اور اپنے منبر میں بیان کرتے وقت ابن تیمیہ نے سیڑھی اتر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت اس طرح آسمانوں سے اتر کر پہلے آسمان میں آتا ہے. منبر کی سیڑھی اتر کے بتایا. اب آپ لوگوں کو کبھی بھی ایسے لوگوں سے سامنا ہو تو ایک سوال آپ کو یہ کرنا ہے، وہ یہ کہ اللہ جب عرش پر بیٹھا ہے تو سوال آپ کو یہ کرنا ہے کہ اللہ خالق ہے، عرش خالق ہے یا مخلوق ہے؟ عرش تو مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، عرش مخلوق ہے. عرش کو اللہ نے پیدا کیا. اب ان کے اس عقیدے کے مطابق
قرآن کریم کو مسکوٹ کر کے جو پیش کیا کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، ان سے آپ پوچھے جب عرش مخلوق ہے تو عرش کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ جب عرش پر بیٹھا ہوا ہے تو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ ایک بات۔ دوسری بات آپ یہ پوچھے، قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش، فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ ان کے کہنے کے مطابق عرش پر بیٹھا ہوا ہے، تو کیا یہ عقیدہ سکھاتے ہو کہ فرشتے اللہ کو اٹھائے ہوئے؟ کیا اللہ تعالیٰ محتاج ہے؟ جبکہ اللہ نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ تم نے اللہ کو عرش کا بھی محتاج بنا دیا، فرشتوں کا بھی محتاج بنا دیا۔ کیا ایسے رب پر ایمان لایا جاتا ہے؟ پھر یہ کہ عرش کے بارے میں فرشتوں کا اس وقت غالباً 4 فرشتے اٹھائے ہوئے، بروز حشر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ تو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ کیا وزن بڑھ گیا کہ 4 کی جگہ پہ 8 فرشتے اٹھائیں گے قیامت کے روز؟ رب کے تعلق سے ایسا مذاق۔ پھر ایک اور سوال آپ یہ کریں، ان کا یہ کہنا کہ اللہ عرش پر رہتا ہے، تہجد کے وقت حدیث کا مفہوم یہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ عرش سے اتر کر پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے۔ ابھی میں سٹیج پہ ہوں، حضرت کا نام کیا اس میں گرامی حضرت؟ حضرت مولانا معروف اعظم صاحب ابھی یہ سٹیج میں ہیں۔ جب تھوڑی دیر کے بعد یہ نیچے آئیں گے تو یہ سٹیج پہ رہے یا نیچے رہے؟ اب نیچے آنے کا مطلب کیا ہوا؟ اب سٹیج پر نہیں ہے۔ سٹیج پہ آنے کا مطلب کیا ہوا؟ اب نیچے نہیں ہے، کسی بھی ایک جگہ پہ ہے نا۔ اب ان وہابیوں کا یہ کہنا اللہ ہر وقت عرش پر بیٹھا ہوا ہے، تہجد کے وقت آسمان پہ اتر کر آتا ہے پہلے آسمان میں، تو ان کے عقیدے کے مطابق تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، پہلے آسمان میں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ابھی یہاں ٹائم ہوا ہے 10:15۔ یہ عشاء کا وقت ہے یا تہجد کا وقت ہے؟ کیا تہجد کا وقت ہو گیا؟ ابھی نہیں ہوا۔ تو ان وہابیوں کے عقیدے کے مطابق اس وقت اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی سنگاپور میں 2.5 گھنٹے آگے ہیں، تو 12:45 بجے ہیں، وہاں بھی ابھی تہجد کا وقت نہیں ہوا، تو اس کا مطلب سنگاپور والوں کا خدا بھی عرش پر ہے۔ ابھی جاپان 3.5 گھنٹے آگے ہیں، یعنی 1:45 بجے ہیں، ابھی بھی تہجد کا وقت نہیں ہوا، تو اس کے عقیدے کے مطابق جاپان والوں کا خدا عرش پر ہے۔ لیکن ابھی آسٹریلیا میں تہجد کا وقت ہے، 5 گھنٹے قریب آگے ہیں، تو آسٹریلیا والوں کا خدا ان وہابیوں کے ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔